امت کے مختلف طبقات جن حالات میں گھرے ہوئے ہیں وہ ان سے نجات کی مختلف کوششیں کرتے ہیں، اس سے نجات کی مختلف کوششیں کرتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اگر حکام ساتھ دے جائیں تو ان مشکلات سے نجات ہو سکتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر مادی اسباب اور مادی طاقتیں ساتھ دے جائیں تو ہمیں ان حالات سے نجات ہو سکتی ہے۔ جو بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دواؤں کا انتظام ہو جائے تو ہم بیماری سے نجات پا سکتے ہیں۔ جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مال کا انتظام ہو جائے تو ہم قرضوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ جو مسلمان اس وقت پوری دنیا میں جس حال سے بھی گزر رہا ہے وہ اس حال سے متعلق اسباب چاہتا ہے تاکہ اس حال سے نکلے۔ ہری بات یاد رکھنا، اپنے حال کو حال سے بدلنا یہ قوموں کا کام تھا، اور ہر حال کو اعمال سے بدلنا یہ انبیاء علیہ السلام کا کام تھا۔ جتنے بھی اغیار ہیں انہوں نے ہر زمانے میں اپنے حال کو حال سے بدلا ہے۔ فرعون نے اپنے حال کو اپنے حال سے بدلنا چاہا، موسیٰ علیہ السلام اس کے حال کو اسلام کے راستے سے، اعمال کے راستے سے بدلنا چاہتے تھے۔ فرعون نے اپنے حال کو اپنے حال سے بدلا، اس لیے اس کا ہر اقدام، اس کی ہلاکت کا ہر اقدام اور ہر کوشش اس کی ہلاکت میں اضافہ کرتی تھی۔ میں یہ بات دھیان سے سننی ہوگی، جتنے بھی فرعون کے اقدامات تھے حالات سے نجات پانے کے لیے، دیکھو بات یاد رکھو، اللہ رب العزت ایک وقت تک باطل کو چھوٹ دیتے ہیں اور مسلمانوں پر حالات کی کثرت ہوتی ہے۔ اگر مسلمان ان حالات میں حکم پر جمع رہا اور اذیتوں پر صبر کرتا رہا تو اللہ رب العزت اہل حق کے صبر کو باطل کی ہلاکت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالی اہل حق کے صبر کو باطل کی ہلاکت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ باطل کی ہلاکت کا اصل ذریعہ اہل حق کا صبر کرنا ہے۔ صبر کرنا یہ نہیں کہ اذیتیں آتی رہیں تم برداشت کرتے رہو۔ دیکھو یاد رکھو، احکام کو چھوڑ کر اور دین کو چھوڑ کر حالات پر صبر کرنا بے فائدہ ہے، کیونکہ جو حالات بے دینی کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے۔ جو حالات بے دینی کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے۔ جو حالات بے دینی کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے۔ امت پر جو حالات بے دینی کی وجہ سے ہیں اس میں صبر کرنا، برداشت کرنا یہ نجات کا اور حالات سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی اطاعت اور اس کے احکام کی طرف لائے بغیر امت کو صبر کی تلقین کرنا یہ ان کی نجات کے لیے کافی نہ ہوگا۔ لوگ مطلق کہتے ہیں کہ صبر کرو، صبر کرنے سے حالات بدل جائیں گے۔ صبر کرنے سے حالات جب بدلتے ہیں جب وہ حالات اللہ کی اطاعت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہماری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی۔ صبر کرنے سے حالات جب بدلتے ہیں جب صبر کرنے والے اللہ کی اطاعت کے ساتھ صبر کر رہے ہوں، جب صبر کرنے والے اللہ کی اطاعت کے ساتھ صبر کر رہے ہوں، تو ایسا صبر کرنا ایمان والوں کا وہ کفر کو مغلوب کر دیتا ہے۔ چاہے کتنی بڑی بادشاہت، چاہے کتنا بڑا فساد کیوں نہ ہو، چاہے کتنی بڑی مادی طاقت کیوں نہ ہو، اگر صبر کر رہا ہے گناہوں کے ساتھ تو یہ صبر حالات کو نہ بدلے گا۔ اس وقت امت ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر رہی ہے، حالانکہ اللہ کی اطاعت کے بغیر صبر کرنا حالات کو بدلے گا نہیں۔ اللہ کی اطاعت کے بغیر صبر کرنا حالات کو بدلے گا نہیں۔ یہ صبر اس صبر کی مدت کبھی ختم نہ ہوگی۔ لوگ مشورہ دیتے ہیں
اس سال اور صبر کر لو، اگلے سال حکام بدلیں گے تو حالات بدل جائیں گے، اگلے سال حکام بدلیں گے حالات بدل جائیں گے۔ حالانکہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی خدا کی قسم ساری دنیا کے حکام کا حالات سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساری دنیا کے حکام جمع کر دیے جائیں، ان سے ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی حالات کے بدلنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح اگر سارے انعام جمع کر دیے جائیں تو ان کے کسی اچھے عمل سے یا ان کے فساد سے کائنات کے نظام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لوگ بیچارے اس انتظار میں ہیں کہ احکام بدلیں گے تو حالات بدلیں گے، نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی اطاعت کے بغیر صبر کرنے کی کوئی مدت نہیں ہے۔ جہنم میں عمل بگاڑنے والوں سے کہا جائے گا اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے سب برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں جو عذاب ہے دیا جا رہا ہے یہ تمہارے جرائم کی سزا ہے، تمہارے جرائم کی سزا ہے۔ آپ قرآن میں غور کرو گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ صبر کرنے سے حالات کبھی نہ بدلیں گے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ صبر کرنے سے حالات کبھی نہ بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حالات کو بدلا اور فرعون کو پکڑا، کس پر؟ بنی اسرائیل کے تقوی